اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ سے تمام احباب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے نواز دے۔ الحمدللہ صفر المظفر کا مہینہ آ رہا ہے۔ حزب البحث شریف کی زکوٰۃ کبیر ادا کی جائے گی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ واٹس ایپ پر کروائیں گے، کیونکہ واٹس ایپ پر جو ہے نا وہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ احباب ہیں، لیکن آؤٹ آف کنٹری بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تمام ہی ممالک میں الحمدللہ مریدین، محبین، متعلقین اور شاگرد ہیں۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہے کہ آپ یہ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھیں گے، لنک موجود ہے، تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے گروپ میں آ جائیں گے۔ گروپ میں آئیں گے تو وہاں تربیت بھی ہو جائے گی، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیے جائیں گے، اور آپ کو عمل کی احتیاطیں اور باقی سارے معاملات جو آپ کے ذہن میں سوال ہیں ان کے بھی جواب دیے جائیں گے، اور پھر اسی ترتیب سے ہمارا یہ عمل کرتے کرتے مکمل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ صرف 3 دن کا عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 دن میں زکوٰۃ کبیر ادا ہو جاتی ہے، اور اس میں ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ 120 120 120 3 دن میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ 3 دن میں اس طرح پڑھ کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ الحمدللہ اس کے تاحیات کے عامل ہو جائیں گے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں احتیاط والی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، جو بزرگوں نے عطا فرمایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، جس انداز میں انہوں نے تعلیم فرمائی ہے، اسی طریقے سے کریں گے تو فیوز و برکات ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم اپنی نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ 6 7 8 صفر المظفر میں یہ عمل ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ 7 8 9 میں بھی کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان میں عمل کریں گے اور سب کریں گے، اچھے انداز میں کریں گے، سلسلے کے فیوز و برکات بھی پائیں گے۔ اب جب ہمارا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر اس کی کچھ تعداد اس کو مدامت میں رکھیں گے، اور جو احباب خانقاہ سے PDF فائل لینا چاہتے ہیں، کتاب لینا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ اس پر ہمارے 2 ایڈیشن ہیں، ایک فرسٹ ایڈیشن ہے اور ایک اپ ڈیٹ ایڈیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپ ڈیٹ ایڈیشن ہمارا بڑا ہے، اس میں بہت سارے اعمال ہیں، یہ اسکرین پر آ رہا ہوگا، تو آپ یہ دونوں ہی ہدیتاً خانقاہ سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہم عمل کر لیتے ہیں، پڑھائی کر لیتے ہیں، ہم اس کے عامل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو روزانہ اپنے تعداد میں ورد میں رکھیں، اور کتاب میں PDF فائل میں جو اعمال دیے ہوئے وہ آپ کریں۔ دیکھیں، ہم نے عامل نہیں کریٹ کرنے، ہم نے بابے نہیں بنانا، ہم نے لوگوں کو ذکر کی طرف لانا ہے۔ کتابیں PDF فائل بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو بولیں بھی یہ کتاب لو اور بابے بن جاؤ، تویز دھاگا کرنا شروع کر دو۔ اصل جو ہوتی ہے، اصل جو ہے وہ یہ روحانیت ہے۔ تو اب یہ کہ آپ نے حزب البحث شریف کا عمل کر لیا، پڑھائی کر لی، چلہ کر لیا، آپ کا حیات کے عامل ہو گئے، آپ نے خانقاہ سے PDF فائل ہدیتاً لے لی۔ اب اس میں جتنے بھی اعمال ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں نقوش ہیں، فلیتے ہیں، تعویذات ہیں، اعمال ہیں، سب کی آپ کو اجازت ہو گئی۔ اب مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ اس عمل سے استخارہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس عمل سے علاج معالجہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس عمل سے PDF فائل میں دیے ہوئے نقوش کو فوٹو کاپی کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے اگر آپ نے کر لیا تو بہت بڑا کام کر لیا۔ آپ 2 نمبر قسم کے بابوں سے بچ گئے، آپ لاکھوں روپے دینے سے بچ گئے، اور پھر ہم ایسے بھی بعض کا جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اب وہ پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہیں، اب منہ میں وہ پڑھ کے اس نے پھونک مار دی، اب اس نے پڑھ کے شرکیہ کلام کوئی ایسی چیز پڑھ کے پھونک مار دی، اس کا تو ایمان پہلے ہی نہیں ہے، آپ وہاں جا کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اور اگر واقعی اس نے شرکیہ کلام پڑھ لیا اور آپ کے کانوں نے سن لیا، تو یہاں پر آپ کو ایمان تجدید کرنا پڑے گا۔ آپ اس کے پاس گئے نا، تو اب یہ کہ آپ اس کتاب میں PDF فائل میں جو اعمال ہیں ان کی آپ کو اجازت ہوگی۔ کم سے کم یہ تو ہوگا آپ اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے معاملات کو، اپنے جو ہے نا وہ فیملی کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری طرف سے یہ تمام اعمال کی اجازت ہوگی۔ آپ عمل کہیں پر بھی کریں، آپ اپنے گھر پر کریں، مسجد میں کریں، مدرسے میں کریں، آپ کہیں پر بھی کریں، کسی خانقاہ میں بھی کریں، کہیں پر بھی کریں گے، ہماری طرف سے
اس کتاب میں جتنے اعمال ہیں سب کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی جانب سے بہت ساری کتابیں ترتیب دی ہیں، اعمال استخارہ و اعمال یا شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں جو ہے وہ پورا استخارے کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ نے تسبیح سے استخارہ کس طرح کرنا ہے، تسبیح کو کہاں سے پکڑنا ہے، کہاں تسبیح پہ نظر رکھنی ہے، کتنا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے جو تسبیح کے موکلین ہیں ان سے کیا کیا پوچھنا ہے، کس طرح پوچھنا ہے، کون سا سوال کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا ہے، اور کس انداز میں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب موکلات آ گئے ہیں، آپ نے استخارہ کر لیا ہے، اس کے بعد موکلات کو رخصت کس طرح کرنا ہے، اور اگر موکلات کو رخصت نہیں کرتے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کتاب میں موجود ہیں۔ پھر اس کتاب میں جادو کی اقسام پوری اس میں موجود ہیں، جنات کی اقسام اس میں موجود ہیں، پھر نظر بد کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح بندشوں کی اقسام ہیں، وہ سارے کی ساری اس میں اقسام لکھی ہوئی، کتنے اقسام کی بندشیں ہیں، جادو ہے، یہ سارا کچھ۔ اور پھر اس میں سب سے بڑی بات ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کے اس میں نقوش ہیں، تعویذات ہیں، فلیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو آپ لکھ کر استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر آپ فوٹو کاپی کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ استخارے پہ یہ جامع کتاب ہے، اور ایسی کتاب آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی جس میں آپ کو مکمل استخارہ ہو۔ الحمدللہ آپ 11 دن کا عمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ 11 دن کے بعد ایک دن میں صرف آپ عامل بن جائیں گے، آپ استخارے میں ماہر بن جائیں گے، آپ استخارے میں ماسٹر ہو جائیں گے، آپ کو استخارے کے بارے میں مکمل معلومات مل جائے گی صرف ایک دن میں۔ تو یہ تمام احباب یہ کتاب لے سکتے ہیں، آپ نے کہیں سے عمل کیا ہوا ہے، اگر آپ نے نادیلی شریف پڑھا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں نادیلی شریف سے استخارہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کتاب میں لے کے اس میں جو ترتیب دی ہوئی اسی طریقے سے کریں گے تو نادیلی شریف سے استخارہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں حزب البیع شریف سے کرنا چاہتا ہوں، یا چہل کاف سے، سورہ مزمل شریف سے، اور کسی عمل سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی زکاتیں ادا کی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پتا، پوری تفصیل نہیں پتا کہ تسبیح والے موکلین سے سوال کس طرح کرنا ہے اور جواب کس طرح لینا ہے، ان کو کس طرح بلانا ہے، ان کو رخصت کس طرح کرنا ہے، ان سے کام کس طرح لینا ہے، ان سے مریض کا استخارہ کرنے کے بعد اس کی کاٹ کس طرح کرنی ہے، اس کے اوپر مسلط چیزوں کو کس طرح قید کرنا ہے، اس کے اوپر مسلط چیزوں کو قول قرار لے کے آپ نے اب کسی مزار پر کہیں پر بھیجنا ہے تو پھر بعد میں ان سے کس طرح کام لینا ہے، یہ سارا کچھ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ ہدیتاً PDF فائل اور کتاب ہماری خانقاہ سے لے سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 032511611919، یہ ہماری روحانی دستگاہ کا نمبر ہے، یہاں آپ رابطہ کریں گے اعمال استخارہ و یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ، یہ آپ لے کر، تو اس میں جتنی بھی اعمال، نقوش، فلیتے، تعویذات، سب کی اجازت ہوگی، تا حیات کے لیے ہوگی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالی خانقاہ سے حزب البیع شریف پر عمل کروایا جائے گا۔ حزب البیع شریف کی PDF فائل آپ نیچے ڈسکرپشن میں دیکھیں گے، اس میں PDF فائل موجود ہے، اس میں اعتصام اور حزب البیع شریف اختتام یہ لکھا ہوا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کیا احتیاطیں کرنی ہیں، کیا پرہیز کرنا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ کس وقت کس طرح پڑھنا ہے، کتنی نشستیں کرنی ہیں، نشستوں سے پہلے کیا پڑھنا ہے، نشستوں کے بعد میں کیا پڑھنا ہے، اور کس جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور کس رخ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، کون سے کپڑے پہن کے پڑھنا ہے، اور صدقہ کیا دینا ہے، یہ سارا کچھ آپ کو یہ ڈسکرپشن میں PDF فائل ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، فری آف کاسٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی جو اعمال کی کتاب ہے وہ آپ ہماری خانقاہ سے ہدیتاً لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے کہ دیکھیں نا انہوں نے کتنی آسانی کر دی ہمارے لیے کہ ہم بنگلہ دیش میں ہیں، انڈیا میں ہیں، UAE میں ہیں، اٹلی میں ہیں، فرانس میں ہیں، ماریشس میں ہیں، انڈیا میں ہیں، امریکہ میں ہیں،
کہیں پر بھی ہیں آپ گھر بیٹھے ہوئے ہی عمل کر رہے ہیں اور گھر بیٹھے ہی آپ کو اجازت بھی مل رہی ہے. یہ سب میرے پیر و مرشد کی عطا ہے. نہیں تو یہ چیزیں آج سے کوئی زیادہ پیچھے نہ جائیں، صرف آپ 50 سال پیچھے چلے جائیں، 40 سال پیچھے چلے جائیں، بس اس وقت یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی تھی. اور ہمیں اگر پتہ چل جاتا تھا کہ بھی فلاں بندے کے پاس حزب البیت شریف کی اجازت ہے، یا حزب البیت شریف وہ پڑھتا ہے، یا پھر اس کے معمول میں ہے، یا وہ اس کا عمل لوگوں کو کراتا ہے، تو پھر ہم جب اس کے پاس جاتے تھے تو وہ سرے سے انکار کر دیتا تھا. جب اپنا اس کی اجازت دیتا ہی نہیں تھا، کہتا ہی نہیں تھا، اور وہ جتنا بھی ہم کہہ لیں گے وہ اجازت نہیں دے گا. اور اکثر تو یہ ہوتا تھا کہ چھپاتے تھے، بتاتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. اور کئی احباب نے بتایا کہ ہم نے کئی ان کو جو ہے نا مرتبہ کہا ہے، کئی دوستوں کو ساتھ لے کے گئے ہیں، کئی رشتہ داروں کو، پھر ان کو جو ہے نا وہ ہدیہ بھی پیش کیا ہے، ان کو خدمت بھی کی ہے، پھر بھی انہوں نے نہیں اجازت دی. اب یہ اجازتیں جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے مل رہی ہیں، تو یہ ہمارے پیر و مرشد کی عطا ہے نا. میاں حضور نے شفقت فرمائی ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، آپ کو اجازت مل جاتی ہے. نہیں تو سفر کرنا پڑے تو پتہ چل جاتا ہے. اب میں یہاں سے میاں حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہوں تو 750 کلومیٹر جاتا ہوں، 750 کلومیٹر آتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ جانے اور آنے میں کتنے ایکسپینسو ہوتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنے دن لگتے ہیں، کتنی راتیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، آپ نے تو واٹس ایپ پر میسج کیا، آپ کو اجازت مل گئی. تو یہ سب میری مرشد کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا. جو احباب بھی یہ عمل کریں گے اللہ رب العزت سب کو کامیابی عطا فرمائے. جو احباب PDF فائل لیں گے ان میں اعمال کی تاحیات کی اجازت ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کو برکت، رحمت، فضیلت عطا فرمائے. اور الحمدللہ یہ حزب البیت شریف کے بہت سخت لوازمات تھے، بہت سخت پابندیوں کے ساتھ پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے پیر و مرشد نے اس میں بہت آسانی کر دی ہے، خاص ہمارے لیے، کیونکہ ہم فی زمانہ نازک بہت ہے نا. ہم کسی کو تو بولتے ہیں 6 گھنٹے آپ نے پڑھائی کرنی ہے. حضرت 6 گھنٹے تو مشکل ہے، کیونکہ میں نے تو کام پہ بھی جانا ہے، میں نے نوکری بھی کرنی ہے، میں نے جو ہے نا وہ گھر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں. تو اس کے بعد میرے پاس کوئی بس آدھا گھنٹہ بچتا ہے، پھر میں نے ریسٹ بھی کرنی ہے. یہ چیزیں اب کی جاتی ہیں، اب زبان سے ادا کی جاتی ہیں، پہلے یہ نہیں تھا. جب مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا بندہ دھکے کھا کے جاتا تھا. تو مرشد جب کہتے تھے نا کہ بھائی یہ آپ نے اتنا پڑھنا ہے، اتنے دن پڑھنا ہے، یہ پرہیز کرنی ہے، اور پرہیز بھی سخت. اس کے زبان سے یہ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت تھوڑی سی شفقت فرمائے، چائے کی اجازت دے دیں. ہم بھی اسی طرح میاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میاں حضور نے فرما دیا کہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اور پرہیز کے ساتھ پڑھنا ہے. زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا کہ جان نکل جاتی ہے کہ دوبارہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں. کیوں؟ وہ مرشد کی بارگاہ نا، وہاں پر نہیں ہوتا، بیعت بھی نہیں ہوتی، بار بار الٹے سیدھے سوال نہیں ہوتے. یہاں تو ہمیں حضرت چائے کی اجازت دے دے، حضرت میں سگریٹ پیتا ہوں، آپ مجھے سگریٹ کی اجازت دے دیں، میں پان کھاتا ہوں، مجھے پان کی اجازت دے دیں. حضرت میں جو ہے نا وہ 2 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس، میں نے باقی معاملات بھی دیکھنے. اللہ کے بندے، تو اللہ کے کلام کو کیا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بس 2 گھنٹے پڑھ سکتا ہوں، باقی میں نے سارے کام کرنے. یہ بولو کہ میں نے اس کو ڈٹ کے پڑھنا ہے اور یکسوئی اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، باقی کام خود ہی ہوتے رہیں گے، اللہ کے کرم سے ہوتے رہیں گے، وہ جتنے کام ہیں سارے ہو جائیں گے. یہ کام جو ہے نا یہ میں کر لوں گا تو سارے کام ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں کروں گا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ بولنا چاہیے. کئی دفعہ مجھے جو ہے نا وہ عجیب سا لگتا ہے، ہمارے لوگ بولتے ہیں لو جی حضرت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، بس کہ تھوڑا سا پڑھائی ہونی چاہیے اور پرہیز بھی اس طرح ہو، بس ہم. بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے. دیکھیں مجبوریاں، مسائل ہر کسی کے ساتھ ہے، لیکن جہاں پر اللہ کا کلام آ جائے، جہاں پر ذکر و اذکار آ جائے، میں کہتا ہوں کہ ہر چیز اٹھا کے سائڈ پر رکھ دو، صرف کلام پکڑ لو.
ٹھیک ہے نا، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کس لمحے ہمارے سانس رخصت ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چانس دیا ہے نا کہ ہمیں یہ عطا کر دیا، پڑھ لو، پڑھ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے. تو تمام احباب گروپ جوائن کر لیں، خود بھی جوائن کر لیں، اپنے دوست احباب کو بھی بھیج دیں، تاکہ جو ہے نا وہ سب احباب گروپ میں آ جائیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مکمل نگرانی میں عمل ہوگا. یہ دیکھیں یہی چیز ہے کہ جب نگرانی میں عمل ہوتا ہے نا تو رجوتوں سے، پریشانیوں سے، ڈر خوف سے اور کھڑکے شڑکے سے، ادھر ادھر کی معاملات سے بندہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے آپ کی نگرانی ہو رہی ہے. آپ کا مرشد، آپ کا استاد آپ کے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں دے، آسانیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.